باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پڑھ رہے تھے اسباب توجہ. اسباب توجہ میں سے ہم نے 3 سبب پڑھ لیے تھے. ایک ہے سب سے پہلا انتباہ، اور ہم نے کہا تھا یہ تمام بدیہیات میں لازم اور ضروری رہے گا. پھر دوسرا ہے سلامت الذہن، ہم نے کہا یہ بھی کیا ہے، مضطرد ہے تمام بدیہیات میں. پھر ہے سلامت الحواس، ہم نے کہا یہ صرف ان بدیہیات کے لیے خاص ہے کہ جو بدیہیات کیا ہیں، جو صرف ہم جو درک کرتے ہیں ہم کس سے، حواس سے خمسہ کے ذریعے سے. آج چوتھا ہم پڑھیں گے فقدان الشبہہ. کیا ہے فقدان الشبہہ؟ کہہ رہے ہیں وَالشُّبْهَةُ أَن يُؤَلِّفَ الذِّهْنُ دَلِيلًا فَاسِدًا، کہ ذہن بنائے فاسد دلیل. صحیح ہے. يُنَاقِضُ بَدِيهَةٌ مِّنَ الْبَدِيهِيَّاتِ، جو نقیض ہو عام بدیہیات میں سے کسی ایک بدیہی کی، بدیہیات میں سے کسی ایک بدیہی کی. وَيَغْفِلُ عَمَّا فِيهِ مِنَ الْمُغَالَطَةِ، اور غافل ہو جائے ان چیزوں سے کہ جو مغالطے اس میں پائے جاتے ہیں، یعنی ان مغالطے سے کیا ہو جائے، وہ غافل ہو جائے. کہہ رہے ان یؤلف الذہن دلیلا فاسدا یناقض بدیہۃ من البدیہیات ویغفل عما فیہ من المغالطہ. جیسے کچھ مغالطے ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیں. مثلا میں نے کہا کہ یہ چیز نہیں جلے گی، تو نہ جلنا کس کا سبب ہو سکتا ہے؟ یہ ایک مغالطہ ہے. آپ کہیں کیسے نہیں جل سکتی بھائی؟ یا تو وہاں آگ نہیں ہوگی، یا ممکن ہے وہاں رطوبت موجود ہو، یا ممکن ہے کوئی ایسا کیمیکل لگا ہوا ہو کہ جو اس کو جلنے سے کیا ہو جائے، روک دے، مانع ہو جائے. تو اس طرح کے مغالطے ہوتے ہیں. یا جیسے ایک منطق ہیجلی کوئی صاحب ہیں، انہوں نے یہ گمان کیا ہے کہ اجتماع النقیضین واجب اور ضروری ہے. تو اجتماع نقیضین واجب اور ضروری ہے. ممکن ہے کہ اجتماع نقیضین ہو جائے؟ کتاب اور لا کتاب جمع ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو نہیں ہو سکتا تو ان کے ہاں یہ مغالطہ پیدا ہوا. اب دیکھیے مولانا، فَيَشُكُّ بِتِلْكَ الْبَدِيهَةِ، صحیح ہے. تو اس بدیہے کے ذریعے سے، اس بدیہی کے ذریعے سے اس کو شک پیدا ہو. او یعتقد بعدمها، یا اس کے نہ ہونے کا اسے کیا ہو جائے، یقین ہو جائے. وَهَذَا يَحْدُثُ كَثِيرًا فِي الْعُلُومِ الْفَلْسَفَةِ وَالْجَدْلِيَّاتِ. اور کہا اس طرح کے امر واقع ہوتے ہیں علوم فلسفہ اور جدلیات میں. ہاں، اسی لیے کہہ رہے مولانا جس کو فلسفہ پڑھنا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ منطق کو اچھے سے پڑھے. سمجھ میں آیا؟ اور اس میں مغالطات کو جلدی اچھے سے پڑھے. جب ہم صنعت خمس میں جائیں گے اس میں مناظرہ، اسی میں مغالطات کی بحث بھی آئے گی، کہ اس کو انسان اچھے سے پڑھے. اس لیے کہ جب ہم فلسفے سے استدلال کریں گے تو ہمیں وہاں پہ مغالطات کی ضرورت ہوگی. کہ ممکن ہے کہ وہاں پہ کیا ہو کہ جب ہم استدلال کر رہے ہو تو استدلال تو ہمارا صحیح ہو، لیکن ہمارا مادہ ہی کیا ہو، غلط ہو. تو ہمارا نتیجہ صحیح ملے گا؟ نتیجہ بھی صحیح ملنے والا نہیں ہے. پھر دیکھیے فَإِنَّ مِنَ الْبَدِيهِيَّاتِ عِنْدَ الْعَقْلِ، فَإِنَّ مِنَ الْبَدِيهِيَّاتِ عِنْدَ الْعَقْلِ، تو وہ بدیہیات جو عقل کے نزدیک کیا ہے، بد ہے، یعنی بدیہی ہیں. ان الوجود والعدم نقیضان، کہ وجود اور عدم کیا ہیں، نقیض ہیں ایک دوسرے کی. وَأَنَّ النَّقِيضَيْنِ لَا يَجْتَمِعَانِ وَلَا يَرْتَفِعَانِ، اور نقیض نہ ایک ساتھ جمع ہوتی ہے نہ ایک ساتھ مرتفع ہوتی ہے. لیکن بعض المتکلمین، لیکن کچھ متکلمین ایسے ہیں کہ دخلت علیہ الشبہۃ فی ہذہ البدیہیہ، کہ ان کے یہاں اس طرح کے شبہہ داخل ہو گیا ہے. ان میں سے کیا ہیں؟ غزالی لکھ لیں، امام غزالی ہے نا،
بعض المتکلمین کے اوپر لکھ لیں، جیسے کہ امام غزالی، اہل سنت کے جید عالم ہیں یہ امام غزالی. اس میں دیا ابی ہاشم جبائی، قاضی جوینی من الاشعرا. اشاعرہ ہوگا یار. ہاں معتزلہ اور اشاعرہ یہ عقائدی دو وہ ہیں. معتزلہ بھی ہے. ہاں چلیے دیکھیے، عقیدے میں نہیں پڑھا ہے کیا یہ سب تم نے؟ جی جناب عقیدہ ہی پڑھا ہے. چلیے دیکھیے، تو کہہ رہے ہیں مولانا جیسے کہہ رہے ہیں مثلا، تو انہوں نے کیا کیا مولانا لکھیں، انہوں نے وجود اور عدم کے درمیان واسطہ ثابت کیا ہے. امام غزالی نے وجود اور عدم کے درمیان واسطے کو ثابت کیا ہے اور اسے حال کا نام دیا ہے. ثابت کیا ہے انہوں نے وجود اور عدم کے درمیان واسطے کو ثابت کیا ہے اور اسے حال کا نام دیا ہے، اور وہ ان کے ہاں ایسی صفات، ایسے موجود کی صفات ہے، اور وہ ان کے ہاں ایسے موجود کی صفات ہے موجود کی صفات ہے جو نہ موجود ہے نہ معدوم ہے. موجود ہے نہ معدوم ہے. انہوں نے مثال معلوم کیسی دی ہے مولانا؟ جیسے لکھ لیں عالمیہ والقادریہ. عالمیہ اور قادریہ، انہوں نے اس طرح سے مثال دی، زید لہ العالمیہ، زید لہ العالمیہ. صحیح ہے، انہوں نے یہ مثال دی. مثال لکھوا دیں پوری کی جانے دیں؟ سمجھ لو پہلے. جیسے انہوں نے کہا زید کے لیے عالمیت ثابت ہے، کہا کہ علم ہے صفت ہے اور شخص زید ہے، دو چیزیں یہاں پہ ہے. کہا صفت موجود ہے خارج میں؟ نہیں ہے نا، صفت کہیں موجود ہے، علم کہیں موجود ہے، اس طرح سے نہیں ہے. کہا اس کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہے، لیکن زید کے اندر وجود ہے. کہا وہ معدوم بھی اور موجود بھی. اس طرح سے سمجھانے کی انہوں نے اس کو کوشش کی ہے. لکھوا دو اس کو، لکھ لیں، مثال لکھ لیں. جیسے لکھیں تاکہ بات واضح رہے. جیسے زید لہ العالمیہ، زید لہ العالمیہ. ہاں جب ہم اس کی تحلیل کریں گے تو ہم ایک عالم کو پائیں گے اور وہ شخصیت زید ہے یا ذات زید ہے. ہم ایک عالم کو پائیں گے جو کہ ذات زید ہے، اور ایک علم کو پائیں گے، یعنی ایک عالم اور ایک
علم، دو چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ جی تو جو صفت عالمیت ہے وہ خارج میں موجود نہیں ہے، تو جو صفت عالمیت ہے وہ خارج میں موجود نہیں ہے۔ لیکن اس سے وہ متصف ہے، کون؟ زید۔ تو وہ اس طرح وہ صفت ہے ایک وجود کی، لیکن خود موجود نہیں ہے۔ اور چونکہ ایک وجود خارجی کی صفت ہے، چونکہ وہ ایک وجود خارجی کی صفت ہے، اس طرح موجود ہے، اور خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس طرح وہ معدوم ہے۔ دیکھیے کیسے تحلیل کی انہوں نے، اور خارج میں کیا؟ خارج میں موجود نہیں ہے، اس لیے وہ کیا ہے؟ معدوم ہے۔ تو کیا وجود اور عدم دونوں کیا ہو گئے؟ جمع ہو گئے۔ یعنی وہ صفت موجود بھی ہے اور معدوم بھی ہے۔ آئیے دیکھیے، فحسب ان الوجود والعدم لہما واسطۃ، کہ وجود اور عدم کے درمیان کیا ہے؟ ایک واسطہ ہے، وہ سماها الحال، اسے انہوں نے کیا کہا ہے؟ حال کہا ہے۔ فہما یرتفعان عندها، تو امام غزالی کے ہاں دونوں وجود اور عدم کیا ہو جائیں گے؟ مرتفع ہو جائیں گے۔ ولكن مستقیم التفکیر اذا حدث له ذلك، لیکن کیسے؟ لیکن مستقیم التفکیر، ٹھیک ہے، اذا حدث له ذلك وعجز عن کشف المغالطہ، کہہ رہے ہیں کہ ولكن مستقیم التفکیر اذا حدث له ذلك، کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کی تفکیر یعنی فکر کیا ہوگی؟ مستقیم رہے گی، اذا حدث له ذلك، صحیح ہے، صحیح ہے، کہ جب اس کو یہ چیز واقع ہو جائے، وعجز عن کشف المغالطہ، اور مغالطے کو کشف کرنے میں کیا ہو، کشف کرنے سے کیا ہو جائے؟ عاجز ہو جائے۔ تو جب ایسا ہوگا تو کیا ہوگا؟ یریدوها، تو اس پر اس طرح کے اشکالات وارد ہوں گے۔ وَيَقُولُ إِنَّهَا شُبْهَةٌ فِي مُقَابِلِ الْبَدِيهَا، اور کہا جائے گا کہ یہ شبہ ہوا ہے کس کے مقابلے میں؟
ایک بدیہی کے مقابلے میں شبہ واقع ہوا ہے. نہیں تو کہنے کا مطلب دیکھیے کہ اگر فقدان الشبہ صحیح ہے، انسان اگر مغالطے کا شکار ہو جائے گا تو اوضح الواضحات کو بھی درک نہیں کر سکتا. کبھی نہیں ہوتا کہ انسان کسی ایسی چیز کو لے کے سوالات کرتا رہتا ہے کہ جو آشکار ہیں، جو واضح ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ ہے چیز بدیہی لیکن آپ مغالطے کے شکار ہیں. تو اس لیے شبہات کے شکار ہیں. تو فقدان الشبہ کا بدیہی کو درک کرنے کے لیے فقدان الشبہ کا ہونا ضروری ہے. اب اس کے بعد آخری بچے گا عملیت غیر عقلیہ، جو انشاءاللہ بروز سنیچر کو آئے گا. اتوار کو ہم لوگوں کا درس نہیں ہوگا، اس لیے کہ اتوار کو بچے موجود نہیں رہیں گے. والحمدللہ رب العالمین.